قابل قدر سامعین، خدا کر کے وہ مبارک گھڑی آئی گئی کہ ہم صدر جلسہ کے ناصحانہ کلمات سے معزوز ہوں۔ حضرت کی ہر نصیحت ہمارے لیے مشعل راہ اور ہر مشورہ قابل تقلید ہے۔ حضرت والا جس طرح ایک مشفق استاد اور مربی ہیں، اسی طرح میدان دعوت کے ایک مجھے ہوئے شہ سوار ہیں۔ رغبان باللیل اور فرسان بالنہار کے حقیقی مصداق ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم ہیں۔ آپ آ گئے ہیں تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، آپ آ گئے ہیں تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں ایک اچھی زندگی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات فرمائی کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے نفع نقصان کو جانتا ہے اور اس نفع نقصان کے جو وسائل ہیں، اسباب ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نفع کو حاصل کرنے کے ذرائع کو اختیار کرے گا اور جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان سے بچے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس فرق کو نہیں سمجھتا، نفع نقصان کے فرق کو نہیں جانتا، تو وہ کیا کرے گا اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر سکتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو 20 سال بھر کا ہے اور بکیاں چلتا ہے، اس کے سامنے آپ خوبصورت سا انگارہ رکھ دیجیے، وہ بیچارہ صرف اس کی چمک کو دیکھ رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کو پکڑنے سے ہاتھ جل جائے گا۔ وہ اس کو پکڑنے کے لیے بڑھے گا، اس کو روکا جائے تو چیخے چلائے گا، روئے گا، لیکن اس کے ماں باپ چاہنے والے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس نے انگارہ ہاتھ میں لے لیا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ اسی طرح آپ نفع کو دیکھ لیجیے، سونے کی یا خوبصورت سی گیند کسی بچے کو دے دیجیے تو سونے کی قیمت کو نہیں جانتا، وہ اس کو گیند سمجھتا ہے، اپنے ساتھی سے کہے گا بلہ لے آؤ، کہ گیند تو مل ہی گئی ہے، ہم لوگ گیند بلہ کھیلیں۔ اس گیند کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اس سے واقف نہیں ہے۔ نفع نقصان کو جاننا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پھر یہ نفع نقصان کیا ہے؟ ایک نفع نقصان کا تعلق اس دنیا سے ہے جو کہ محدود اور فانی ہے، اور ایک نفع اور نقصان وہ ہے جو ابد الآباد کی زندگی سے متعلق ہے، اگر اس کا یقین اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا تعلق یقین سے۔ دنیا کو اپنے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی برائیاں اور اس کی بھلائیاں، اس کا نفع اور اس کا نقصان ہم دیکھتے بھی ہیں اور برتتے بھی ہیں۔ اس کا ہم کو یقین ہوتا ہے، ہم بہت آسانی سے بات مان لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ 10 لاکھ روپے ہم کو مل جائیں گے، ہم اپنی نیند جو قربان کر دیں گے، ہم مشقت اٹھا کر بھی وہاں پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں وہاں 10 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آدمی آگے بڑھنے کے لیے اور اپنی تنخواہ کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جتن کرتا ہے۔ اس تنخواہ کے فوائد اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اس سے وہ دنیا حاصل کرتا ہے۔ آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ دنیا میں آگے بڑھیے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ دنیا کتنے دن کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اور وہاں جو ہمیں ملنا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ملنا ہے۔ وہ اچھا ملے یا برا ملے، تو اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ ہم جو زندگی گزار کر یہاں جائیں گے اس کے مطابق وہاں فیصلہ ہوگا۔ اب یہاں اس دنیا کی زندگی میں نفع نقصان کے فرق کو سمجھنے کا جو عمل ہے وہ ہمارے ان مدارس میں سکھایا جاتا ہے۔ وہ نفع اور نقصان کہ جس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، ان مدارس میں فکر معاش سکھائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا آپ معاش کا کیا انتظام کرتے ہیں؟ تو ہم نے صاف کہا کہ معاش کے انتظام کے لیے یہ مدارس نہیں ہیں، اس کے انتظام کرنے والے دنیا میں بہت ہیں۔ یہ مدارس حقیقت میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے، فکر معاش پیدا کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ فکر ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی، اس لیے کہ وہاں کا نفع نقصان کس نے دیکھا؟ تو ہمارے نبی نے بتایا، اور جو ہمارے نبی نے بتایا، آپ کا بتایا ہوا ایسا برحق اور یقینی ہے کہ ہماری نگاہیں غلطی کر سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں
کوئی خطا، کسی قسم کی خطا کا احتمال نہیں۔ میں اس کی بھی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے، ایک مرتبہ میں پرتاپ گڑھ جا رہا تھا رائے بریلی سے، تو راستے میں ایک عجیب تماشا دیکھا۔ ایک پل آتا ہے، اس پل کے دائیں طرف جاتے ہوئے ایک ستون ہے، ایک پلر ہے بجلی کا پرانا، وہ تار تو ختم ہو گئے، وہ پلر کھڑا ہوا۔ جب قریب پہنچا میں تو لوگوں نے کہا دیکھ رہے ہیں آپ پلر؟ تو میں کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا؟ میں نے کہا ٹیڑھا ہے۔ ادھر جھکا ہوا ہے؟ میں نے کہا میری طرف جھکا ہوا ہے۔ آپ کو یقین ہے؟ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اچھی بات، آگے بڑھیے۔ میں آگے بڑھا، جب اس کے بالکل محاذات میں پہنچا تھا، اب دیکھیے، اب جو دیکھا تو بڑی عقل زنگ ہوئی کہ وہ سیدھا نظر آ رہا۔ یہ کیا تماشا؟ کیا اور دیکھتے جائیے، اور آگے بڑھا تو کہا پیچھے مڑ کے دیکھیے۔ اب جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ صاف لگا کہ وہ اب ادھر جھکا ہوا ہے۔ تو اس وقت میرے دماغ میں بات آئی کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر کتنا ناز ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اپنے کانوں پر کتنا اعتماد ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے، اپنے اوپر جو اللہ نے حواس دیے ہیں اس پر کیسا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے محسوس کر کے دیکھا ہے، اس کو سمجھا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ زاویہ نگاہ کا فرق کس کو کہتے ہیں، کہاں سے دیکھا ہے اور کدھر سے دیکھا ہے۔ تو آدمی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھتا ہے اس میں بھی غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں ایک حرف کا بھی احتمال نہیں کہ اس میں غلطی ہو، کوئی خطا ہو۔ کہ ہمارے سائنسدانوں نے، ٹیکنالوجی کے ماہرین نے آج سے 800-900 سال کی تاریخ دیکھیے، 1000 بار سجدہ سہو کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا کبھی اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہ کسی عالم کو پڑی، نہ کسی مفکر کو پڑی، نہ کسی عمل کرنے والے کو پڑی، اگر اس نے صحیح فہم کے ساتھ اس کو سمجھا ہو۔ ایک مسئلہ بڑا اہم یہ ہے کہ ہم نے دین کو کتنا سمجھا، ہم نے کہاں ٹھوکر کھائی، وہ غلطی ہم کر سکتے ہیں، لیکن دین نے ہمیں جو راستہ دیا وہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے یہ مدارس حقیقت میں اسی منزل تک پہنچانے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، اور یہ جتنے ہمارے عصری نظام تعلیم کے قائم ہیں جو وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے آباد رشید صاحب فرماتے تھے ہم اس کو وقتی تعلیم کے ادارے کہتے ہیں۔ ہمارے اس وقت میں جو آلات ہیں، جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں ہمیں پورا کرنے کا حکم ہے، لیکن ان کے حدود ہیں، اور دین کی جو تعلیم ہے وہ ایسی ہے جس کی ضرورت ہر شخص کو ہے اگر وہ کامیاب زندگی، صحیح انسانی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اپنی منزل تک جانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کی محنت کی ہے، اور میں خواجہ یونس صاحب کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی، انہوں نے بہت سے ادارے قائم کیے، انہوں نے اس حقیقت کو بھی سمجھا کہ دینی ادارے بھی ہماری کامیابی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ ادارہ بھی قائم کیا، اور اس کی نسبت جس عظیم شخصیت کی طرف ہے، حضرت امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے اس ملک میں حفاظت دین کا وہ کام لیا تو شاید اس ملک میں 2-4 اگر نام لیے جائیں تو میں ایک نام حضرت سید احمد شہید کا ہے، حضرت امام سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اگر یہ 3 نام لیے جائیں تو شاید یہ بات غلط نہ ہوگی، اللہ نے اسے حفاظت دین کا کیا کام لیا۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ اس مدرسے کی نسبت ایسی عظیم شخصیت کی طرف ہے، اور جو اصل روح ہے ان مدارس کی جو بات کہی گئی، یہاں اصل تربیت کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ تعلیم اگر تربیت کے بغیر ہو تو ناقص ہی نہیں، انتہائی ناقص ہے، کہ وہی علم اگر صحیح نظام و تربیت کے ساتھ نہ ہو تو ایٹم بم بنانا سکھاتا ہے، اور ایٹم بم غلط مارنا بھی سکھاتا ہے، اس کا غلط استعمال بھی سکھاتا ہے۔ اس میں ہمارے بڑوں نے جو بات کہی، ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، آج دنیا ایک طرف ٹیکنالوجی میں آسمان کی بلندیوں پر ہے، لیکن دوسری طرف اخلاق کی پستیوں میں اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ اس کی عقل ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ آپ بچے کو تمنچا دے دیجئے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں پر چلا دے، اپنے باپ پر چلا دے، یا ہو سکتا ہے خودکشی کر لے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا جو یہ علم ہے، عصری تعلیم جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت تربیت کی ہے کہ اس کا صحیح استعمال بھی ہمیں آتا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اسم رب کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اللہ کے نام کے ساتھ۔
صحیح اخلاقی تعلیم کے ساتھ، صحیح نظام کے ساتھ اگر یہ علم ہم حاصل کریں گے تو ہم خود بھی اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے اور دنیا کو صحیح فائدہ پہنچائیں گے۔ ہمارے یہ مدارس کا اگر دیکھا جائے تو بڑا بنیادی رول ہے اس میں کہ یہ رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اصلی تعلیم کے لیے بھی رہنمائی اگر مل سکتی ہے تو ہمیں ان مدارس سے مل سکتی ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ تمام لوگوں کو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ وہاں بہتر مقام دے، ان کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے ملت کے لیے کام کیا اور اچھا کام کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات جو ان کے اخلاق ہیں اسی روش پر چلیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں کو آگے بڑھائیں گے، اور جس کا اصل مقصد ہے کہ ہم صحیح انسان پیدا کریں، اچھے اخلاق رکھنے والے پیدا کریں، جو اللہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا ایمان مضبوط ہو۔ ایسے ہمارے بچے جب تیار ہوں گے اور نئی نسل تیار ہوگی، امت کو ایسے افراد ملیں گے جس سے صرف امت ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا اور ساری انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اور حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں حاضر ہوں، اور میں معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ وقت دینا شاید میرے لیے مشکل ہو، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اجازت دوں تاکہ آگے جو ہمارے پروگرام ہیں وہ ہم آسانی کے ساتھ پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ بنائے، اور آپ تمام لوگوں کا اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آپ کے کاموں میں اور برکت و ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔